آج دوست یاروں کرنی ہے کیونکہ کل ان کو کچھ بتایا بھی نہیں گیا تھا، تو اس لیے ذرا تمہید میں ایک بات کہتا ہوں، پھر اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ ایک سوال ہے کہ امت جو ہے وہ 73 یا 74 فرقوں میں تقسیم ہے، اور بڑے بڑے فرقے بھی ہیں، چھوٹے بھی فرقے ہیں۔ کچھ فرقے سواد اعظم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سواد اعظم ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ نجات یافتہ جماعت جو ہے، یعنی امت مسلمہ میں سے یا نام نہاد مسلمانوں میں سے کوئی ایسا گروہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ کی کتاب کی روح سے وہ اہل حق ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور اس کی علامات کیا ہیں، ہم کیسے پہچانتے ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں؟ کیونکہ دعوے کی روح سے تو ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے کسی کے پاس آپ چلے جائیں اس کا یہی دعویٰ ہے۔ کوئی اس دعوے کو اکثریت کی بنیاد پر پیش کرتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس اکثریت ہے، جاؤ بھائی اکثریت ہے اس لیے وہ سواد اعظم ہے، سواد اعظم حق پر ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم اس لیے اہل حق ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، خانوادہ رسالت سے ہمارا تعلق ہے، ہم سے بڑھ کر کون؟ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی خالص احادیث کو مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہونے کے ناطے سے ہم سے بڑھ کر کون ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ پھر کچھ صوفیاء کرام ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہے ہیں، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، اور بھی بہت سے ان کے دعوے ہیں۔ تو ایک عجیب صورت حوال ہے امت مسلمہ میں یا مسلمانوں کے فرقوں میں۔ تو اب ایسے حالات میں ہم کیسے یقین کے ساتھ کہیں کہ اہل حق کون ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں ریحان بیٹے سوال سمجھے یا نہیں؟ اب تم نے جماعت تبلیغ کا خطبہ سنا تو وہاں بھی یہی موضوع تھا کہ ہم اہل حق ہیں۔ اہل حق ہیں کیوں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ اور ایمان بنانے یا پکانے کی بات جو ہے، تو ایمان بنانے کی بات جو ہے وہ اصل ہے۔ بنیادی طور پہ وہ یہ یاد پڑھتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پھر شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ خاص ہے۔ ہاں، تو اب یہ جو آیت ہے تو اس میں تو ارشاد فرمایا کہ علی بصیرۃ انا، یعنی یہ دعوت جو رسول اللہ کی ہے ایک تو قرآن پر مبنی ہے اور دوسرا دلائل و بینات پر مبنی ہے، اس میں اندھی تقلید کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خیر یہ صورت احوال ہے، یہ سچویشن ہے، یہ امر واقعہ ہے۔ یہ 12 کیا بات ہے؟ نہیں وہ تو سعد الدین بھائی نے کہا ہے تو میں نے ضمناً ایک بات کہی ہے، ابھی بات وہی چل رہی ہے کہ یہ سچویشن ہے، صورت احوال ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ خاص طور پر جتنا بھی کوئی مذہبی شخص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس میں کھبا ہوگا، لگا کوئی مجالس کروا رہا ہے، کوئی میلاد کے جلوس نکال رہا ہے، کوئی مخصوص اب ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا ہے، تو قدیم ہی لیکن اس کا مظہر نیا ہے۔ سبز پگڑیاں، سبز پگڑیاں پہلے کچھ کالی ہوتی تھی، کچھ نسواری ہوتی تھی، اب ایک سبز پگڑی کا رجحان جو ہے نا وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 2 فٹ کا ہے اور اس پگڑی جو ہے وہ 3 فٹ کی ہے، اور جتنا بڑا وہ سبز پگڑ بڑا ہوگا اتنا وہ مزید اپنے آپ کو اہل حق سمجھتا ہے۔ یعنی سبز پگڑیاں، مخصوص قسم کی تسبیح اور مسواک اور بڑے بڑے بال، زلفیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ مجھے آج ہی ایک دوست نے بتایا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، اس طرح کے ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے، 10-12 بچے بیمار ہوئے اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سویٹر پہن سکیں، سویٹر پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ہماری وردی ہے،
یعنی سفید شلوار، سفید کرتا یا قمیض، اور اوپر زلفیں اور وہ دوپٹہ اور وہ سارا، تو اس کے اوپر اگر آپ کوٹ ووٹ پہنیں گے تو یہ وردی ہماری خراب ہو جائے گی. بیماری قبول ہے لیکن اس وردی کے اوپر کچھ اور نہیں آپ پہن سکتے. تو خیر اس طرح کی صورت احوال ہے. اب سوال جو ہمارا تھا کہ ہم اپنے طور پر بغیر اس کے کہ ہم کسی کو قائل کریں یا کسی کو کنونس کریں، ہمیں ذاتی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اہل حق گروہ جو ہے اس کی پہچان کیا ہے. اب اس کے لیے ایک طریقہ تو ہے احادیث کا. احادیث میں ایک تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ لن تضلوا بعدی، کہ اے لوگو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے. دو چیزوں کو پکڑ لو گے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ اور میری سنت. لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ تو ٹھیک ہے لیکن سنت کے ساتھ ایک اور چیز تھی، سنت نہیں تھی. وہ کیا کہتے ہیں جیسا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں سنتی کی بجائے کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و اطرتی. یہ تو انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ بھی چینج کر دیا ہوا ہے. ہاں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بخاری میں ابھی تبدیلی نہیں ہو سکی. بخاری میں آج بھی یہ کتاب اللہ ہے و سنتی بھی نہیں ہے اور اطرتی اہل بیتی بھی نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں کی بات نہیں ہے، وہاں لفظ ہی ایک کا ہے، کتاب اللہ. کا ترکتم فیکم، میں نے تمہیں ایک چیز چھوڑی ہے، ان تمسکتم بہی. مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں، بخاری ان تمسکتم بہی، اگر تم اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. کون سے باب میں ہوگا یہ باب الوصیہ. اچھا، تو باب الوصیہ ان تمسکتم بہی، بہما نہیں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہما میں لڑائی جو پڑی ہے نا، سنتی اہل بیتی، یہ سنیوں اور شیعوں کا کارنامہ ہے. اصل یہی تھا کہ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اگر وہ جو چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے اندر، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اگر اس کا تمسک کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گویا کہ گمراہی سے بچانے والی جو چیز تھی وہ کتاب اللہ کا تمسک تھا. یہ از روئے حدیث بھی ثابت ہو گیا. لیکن اب ہم کتاب اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کی صحت کی دلیل کیا ہے، یہ تم کیوں مانتے ہو؟ کیوں اجاز بھائی، اس کی صحت کی دلیل کیا ہے؟ 619 سے ہے. اور سوچو. کیوں چو صاحب؟ 39-18 میں بھی ہے. اور کل حادث ویلی کی ایسی میں بہت واضح لفظ میں بتا رہا ہوں، اس پر اگر آپ غور کریں تو وہ چیز میں کہہ رہا ہوں تمسک کے حوالے سے. اچھا، وہ 7-169 اور اس سے بھی زیادہ واضح. ابھی یہ چند دن پہلے اجاز بھائی لکھوائی تھی آپ کو. 650 نہیں، چند دن پہلے کی بات. 213 نہ، ابھی بہت ریسنٹلی تازہ. اس میں میرے خیال میں 40 میں 43 میں تھی. ہاں، یہ 43-21 کا حوالہ دکھایا تھا. 43-21 ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون.
ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. 43-21 کیا مطلب ہوا؟ کیا ہم نے ان کو کن کا ذکر ہے یہاں پر؟ اس نزول قرآن سے قبل جو لوگ موجود تھے ان کا ذکر ہے. کیا ہم نے ان کو کتاب دی ہے؟ ان کے پاس ہے کوئی کتاب؟ آگے کیا؟ فہم بہ مستمسکون، کہ اس کتاب کا یہ تمسک کر رہے ہیں. یعنی اگر اللہ کتاب دے تو کتاب کا تمسک اختیار کرنا یہ اہل حق کی دلیل ہے. کیا دی ہے ہم نے ان کو کتاب، اور کیا یہ اس کتاب کا تمسک اختیار کیے ہوئے ہیں؟ یہاں پر پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے چوئی صاحب. کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کفار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی اصول ہمارا ثابت ہوتا ہے کہ تمسک تو کتابی کا ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی ہے جس طرح کہ ہم عبادت کے حوالے سے 23-47 کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو فرعون کا قول ہے، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون. وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کا قول ہے، کافر مشرک کہہ رہے تھے تو آپ اسی قول پہ اپنے آپ کو قائم کر رہے ہیں. تو اس کا ہم جواب دیا کرتے ہیں اجاز بھائی کیا؟ کہ وہ مومن بھی وہی ہیں. 23-47 کا جواب ہم 26-22 میں دیتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ ہاں ان ابت بنی اسرائیل تلک نعمت تمنھا علیہ ان ابت بنی اسرائیل. اب اس آیت کا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے 43-21 اس کا ہم جواب دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اعزاز ہے جاور بھائی کہ جو سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا میرے آپ کے ذہن میں وہ اس کا جواب بھی اپنے اندر رکھتی ہے. اب یہی جو سوال تھا کہ یہ تو بھئی سابق مشرکین پر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا ہے تو ہمارے حوالے سے آپ اس کو کیوں فٹ کرتے؟ اگرچہ اصول تو ثابت ہے کہ تمسک کتاب اللہ کا چاہیے. تو اب ہم رسول اللہ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. اسی سورہ زخرف میں ہاں 43-44 فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. 43 مل گیا؟ دونوں ہیں 43 اور 44. فاستمسک مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو، چمٹ جاؤ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، یعنی 6:19 کی روح سے اوحی الیہ ھذا القرآن، کہ اس قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ. آگے کیا کہا؟ انک علی صراط مستقیم، کہ اگر آپ صراط یعنی تمسک بالکتاب کریں گے نا تو تمسک بالکتاب کا نتیجہ یہ بتایا کہ انک علی صراط مستقیم، کہ اس کے نتیجے میں آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے. گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب اللہ. 6:155 میں بھی فرمایا، 12:108 میں بھی فرمایا. تو فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اور آگے فرمایا وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسأل، اور یہی قرآن ذکر ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی قوم کے لیے بھی، اور آگے دیکھیں وسوف تسألون. یہ سوف تسألون یہ کیا ہے جو سب پیسو وائس مجہول ہے، یعنی تم دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کتاب اللہ کے حوالے سے. رسول جواب دہ ہے کہ اس نے اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا،
اور امت پر جب پہنچ گئی تو اب اس کی رسول کی ذمہ داری ختم، اور اب اس پر امت کی اوپر نوع انسانی تک کتاب اللہ پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ کہتے ہیں بلاغ کرو۔ بلاغ کس چیز کا ہے؟ نماز روزے کا۔ ریحان بیٹے، تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے؟ دلیل دو نہ، بلاغ کی دلیل دو۔ یہ تو ہم نے استنباط کی ہے۔ 563 ہے، ایک منٹ۔ ہاں 567 ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لیکن اس سے بھی ایک واضح 1452 ہے۔ کچھ پتہ ہے اعجاز بھائی 1452 کیا ہے؟ اس کا نہیں پتا۔ جاور بھائی آپ کو تو پتہ ہوگا۔ ہاں کئی دفعہ درس بھی ہو چکا ہے۔ یہ آیت 52 ہے، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ یعنی قرآن پاک، یہ کیا ہے؟ بلاغ للناس، یہ الناس کے لیے بلاغ ہے، للمومنین نہیں کا۔ ہماری تبلیغ میں جو آج ایک رکاوٹ، یہ گڑبڑ ہے، وہ کیا ہے؟ ریحان بیٹے تمہارے لیے یہ ہماری تبلیغ ہے مسلمانوں پر، جبکہ بلاغ تو للناس ہے، مسلمانوں میں بلاغ نہیں ہے، مسلمانوں پر نفاذ ہے۔ مسلمانوں میں تو کتاب اللہ کا نفاذ کرنا، آپ بلاغ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں تو امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور وہ کتاب اللہ کا نفاذ ہے، اور نفاذ تمکن فی الارض کے بغیر نہیں ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اور آگے دیکھیں وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اب یہاں بے ہی آیا ہے، اور اسی کتاب اللہ کا انذار کرنا ہے، وَلِيَعْلَمُوا، اور اسی کتاب اللہ کا علم دینا ہے۔ بلاغ کرنا ہے، انذار کرنا ہے، علم دینا ہے، اور کس چیز کا علم دینا ہے؟ بار بار انما هو الہ واحد، توحید، یعنی بلاغ کا نقطہ ماس کا توحید ہے، اور توحید کے لیے کیا فرمایا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کے لیے ارباب فکر و دانش چاہیے، ہائیسٹ انٹلیکٹ چاہیے، اولو الالباب۔ کیا ریحان بیٹے سمجھے؟ آرڈنری لوگوں کو جب قرآن کی طرف لایا جاتا ہے تو یہ ترجمہ پڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے ڈر لگتا ہے ترجمہ پڑھ کے۔ اگر حقیقت ہے کہ تمہارے سامنے شیر کھڑا ہے، فرض کر لو، تم کہتے ہو مجھے ڈر لگتا ہے، تو ڈر سے کیا ہوگا؟ ڈر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اپنا حاکم، اور قرآن کو کلام الہی مانتے ہیں، تو ڈر یا غیر ڈر کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈر ہمارا پیدا کر دو۔ اب جب قرآن یہ ھذا بلاغ للناس، ہم تو نہیں کہہ رہے، وَلِيُنذَرُوا بھی اللہ کہہ رہا ہے، وَلِيَعْلَمُوا اللہ کہہ رہا ہے، انما هو الہ واحد اس علم کا موضوع بتا رہا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ فرما رہے ہیں۔ یا تو ہم نے کچھ داخل کیا ہو، جب ہم اللہ کو حکیم مانتے، حاکم مانتے، وہ یہ کہہ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کیا ہے اعجاز بھائی؟ قرآن کھولا ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ اولو الالباب و تذکر، اس سے اولو الالباب بناؤ نہ، یذکر اولو الالباب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم اندر سے دو۔
تفاعل کو بدل پر آیا ہے، ہاں اس کو پرپیچویٹ کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کو کام میں لانا. ہاں، برتنا، کام میں لانا، استعمال کرنا، اس کے اندر ڈھلنا، اس کے اندر ڈھالنا. ٹو برنگ اٹ انٹو یوز. ہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہاں. چلے جا رہی جا رہی. یہ ایک لیونگ پروسیس ہے، یعنی آپ نے قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے، آپ نے ڈھب بن کے دکھایا. قرآن کے مطابق زندگی قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے. اس وقت قرآن ہماری کاپیوں میں، نوٹ بکوں میں ہے. کیوں جار بھائی؟ رات سلمان بیٹا مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جو درس دیتے ہیں اس میں آپ اپنے دوستوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کو تو آپ نے محنت قادی بنایا ہی نہیں ہے. جب کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ سوال اٹھاتے ہیں، آپ خود ہی جواب دے دیتے ہیں. کوئی قرآن کی آیت آتی ہے، آپ خود ہی حوالہ لکھا دیتے ہیں. کوئی لغت کا مسئلہ آتا ہے تو آپ خود ہی ان کو بتا دیتے ہیں. تو اس سے تو آپ اندھی تقلید پیدا کر رہے ہیں ان میں. ان کا اپنی ایک سوچ ہے بچے کی، ویسے بڑی اپریشیٹ. وہ اس نے جو محسوس کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ افراد تیار ہی نہیں ہو رہے، اس لحاظ سے کہ یہ تو کوئی افراد سازی نہیں ہو رہی، یہ تو اندھی تقلید پیدا کی جا رہی ہے. ہاں کہ جو آئے گا جی میں اسی سے پوچھوں گا، پھر بات کریں گے تو کہیں جانا نہیں. ہاں، ٹھیک ان کا سوچ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سچویشن کو کرنا ہے. اب تبدیل اسی طرح ہوگا کہ ہر فرد خود، ہم مثلا جو اس وقت ہم نوٹ لے جاتے ہیں وہ کاپیوں میں رہ جاتے ہیں. نوٹ لکھتے بھی ہیں لیکن وہ یا تو ایک نہیں، ایک تو لکھنا ہے، ایک لکھنے کے بعد ان کو آگے جا کر اپنے حلقے میں، بیان کر. وہ بیٹے بیٹیوں کا حلقہ ہو، بیوی بچوں کا حلقہ ہو، دوست و احباب کا حلقہ ہو، گلی بازار کا حلقہ ہو، اس تک اس کو پہنچانا ہے. پھر وہ ذہن میں رہ جائے گا بات. اور اگر آپ بار بار ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار یاد دہانی کراؤ، کیونکہ بار بار یاد دہانی کرانے ہی سے بات جو ہے نا وہ ذہن میں بیٹھتی ہے. خود قرآن کھول لو اور ان کو قرآن کھولنے کی عادت ڈالو تاکہ وابستگی کتاب اللہ کے ساتھ ہو، شخصیت کے ساتھ نہ ہو. یعنی اس وقت جو ہے نا کسی کے کہنے سے ہم نہ مانیں، ان کو دکھاؤ بھی اللہ کا کلام کھولو، دیکھو اس میں یہ بات ہے یا نہیں. اگر ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، تو مومن و مسلم ہو، میرا مسئلہ درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ یعنی اس کو اپنی ذمہ داری پر قبول کرو. آپ تو تھے اس دن، جی اتوار کو آپ دونوں تھے. ہاں جی جی خاتم النبیین کا جو میں نے اس دن کروایا، یاد ہے آپ کو؟ تو اب یہ ذمہ داری آپ نے خود لینی ہے. پرسنالٹی آفٹر دس، ہاں. بس ایج آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی ہے، ٹو پرپیچویٹ آئیڈیالوجی. ہاں. یہ ہے بات. اور اس کو آپ نے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بننا ہے. مثلا اب یہ قرآن اس وقت جو ہم درس لے رہے ہیں یہ کہاں نوٹ کر رہے ہیں؟ کاپیوں میں، اور کاپیوں ہی میں پڑا رہا. تو اب ہم نے کاپیوں سے اس کو کہاں لانا ہے؟ اپنے اوپر طاری کرنا ہے اور پھر اس کو دوسروں کو بھی پہنچانا ہے. دوست اب آپ کو اس کی 3 سٹیجز ہیں. ان 3 سٹیجز سے اعجاز بھائی ہمیں باخبر کریں، کیا ہیں 3 سٹیجز؟ پہلے تو اس کو گھر جا کے فیئر کریں، خود دوبارہ دیکھیں، اچھا، پھر اپنے گردنوا میں دکھائیں، پھر اپنے اوپر بھی طاری کریں، ان پہ بھی کوشش کریں. پہلے تو اس کو سمجھنے کے بعد اس کو دوسروں کو دعوت دینی، سمجھانا، اور جو اس مطلب مان رہا ٹھیک ہے. یہ سارے سمجھے ہوئے ہیں. جی نہیں میں اپنی بات ہی باہر کی مطلب ماحول کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو سب سے پہلی سٹیج ہے جس کو آپ نے تیسری سٹیج بنایا وہ پہلی سٹیج ہے، لکھ لیں 29 49. 29 49 یہ پہلی سٹیج ہے کہ آپ نے ان آیات کو اپنے دماغ میں اتارنا ہے کاپی سے. اگر آپ نے صاف بھی کر لیا کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پاس یہ ریڈی ریفرنسز آپ کے ذہن میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، دماغ میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کاپی کوئی اٹھا لے جائے گا تو کیا کرو گے؟ کیوں سے نہیں بیٹے؟ کسی جگہ رہ گئی نوٹ بک، کہتے میں تو ہر بات نوٹ کر لیتا ہوں. کہاں؟ نوٹ بک میں. میں نے کہا نوٹ بک غائب ہوگی تو کیا کرو گے؟ کیوں جاؤ بھائی؟ ہر چیز نوٹ بک میں ہے، اور نوٹ بک ہی گم ہوگی تو کہاں جاؤ گے؟ تو اس لیے 29 49 میں ارشاد فرمایا
بل ہوا آیات بینات کہاں فی صدور الذین اوتوا العلم. بل ہوا بیٹے ریحان دیکھو، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہاں اوتوا العلم کا ہے چوئی صاحب، مجبوری آ رہا ہے. یعنی اس میں آپ نے ان آیات کو سینے میں، دل میں، دماغ میں اتارنا ہے، اور اس کو بربنا علم اتارنا ہے، بربنا تقلید نہیں. علم، اور علم کب بنتا ہے کہ حسنی بیٹے قرآن تعریف ہی یہ کرتا ہے کہ اپنے کانوں سے سناؤ، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور اپنے دماغ سے اس کی ویریفیکیشن. بربنا علم اپنے دلوں میں علم، ہاں، بربنا علم اس کو اپنے سینوں میں، دلوں میں اتارنا ہے. اور علم کی تعریف ہے 1736 کی روح سے سمع، بصر اور فؤاد. سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت ہو تو علم ہے. اور وہاں ایک لفظ آیا ہے جو سب کیا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم. پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. کفا، کفا کس کو کہتے ہیں؟ یہ بدھی گدی کو. اب گدی ہمارے پیچھے ہے، یہ کسی کے پیچھے چل نکلنا، اس کی داڑھی دیکھ کر، پگڑی دیکھ کر، اس کے نماز روزے کو دیکھ کر نہیں. فضا کرتا. پہلے علم دیکھو، اور علم وہ ہے جو علم قرآن ہو. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اوتوا العلم کے حوالے سے، اور آگے کیا فرمایا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اور جو اس پروسیس کا انکار کریں وہی تو ظالم ہے. تو پہلی سٹیج ہے آپ نے جو اکتتبہا، جو کتابت کرنی ہے، املا کرنی ہے، اس کو صاف کرنا ہے. صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے دماغ میں اتارنا ہے. یہ آپ کے دل دماغ میں یہ آیات منور ایک. اب اس کے بعد دوسری سٹیج کیا ہے کہ دوسری سٹیج ہے کہ آپ نے اس نور کو اپنے گھر میں لانا ہے. 24-36 نور قرآن کا ذکر ہے. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جو اللہ نور السماوات والارض اس پہ لیکچر دیں گے. یہ نور علی نور، نور قرآن ہے. اور اس نور قرآن کو کہا گیا ہے، ریحان بیٹے نکالا ہے آیت 36 الفاظ پہ غور کرو. کیا ہے؟ نور علی نور، جس کا ما قبل ذکر ہے. کہاں ہے؟ فی بیوت، فی المساجد نہیں کہا، فی الکتب نہیں کہا. یہ نور قرآن کہاں ہے ریحان بیٹے؟ فی بیوت. اور بیوت کے نیچے جو تنوین لگی ہوئی ہے یہ کیوں ہے چوئی صاحب؟ یہ تو فی کی وجہ سے ہے. نہ فی کی وجہ سے تو زیر ہے، یہ تنوین ہے قائم مقام مضاف الیہ کے. فی بیوت المومنین، مومنوں کی یہ پہچان ہے. جاؤ بھائی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے گھر میں قرآن ہو، اور قرآن نور والا ہو، غلاف والا نہ ہو. فی بیوت یعنی پہلے قلوب میں آئے گا. فی بیو سے تو ایک زیر رہ جائے گی نا. ہاں، فی بیوت المومنین. جو بیوت ہاں المومنین تو پھر ایک زیر ایک. رہ جائے گی. تو پہلے آپ نے اس قرآن کو قلوب میں لانا ہے، صدور میں لانا ہے. صدور، قلوب، فواد. مومن ہاں، ہو جائے گا. اس کو ایک ایک کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قلوب کیا ہے، صدور کیا ہے، فواد کیا ہے. یہی ایک ایک لفظ کے بارے میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس آف قرآن کو اویئرنیس ہونی چاہیے. تو یہاں جو ارشاد فرمایا کہ فی بیوت، قرآن گھروں میں لے آؤ. اور اللہ ایک وعدہ فرماتے ہیں. جاؤ بھائی، اللہ کا ایک وعدہ ہے. کیا وعدہ فرماتے ہیں؟ آذن اللہ ان ترفع. اگر تم اپنے گھروں میں یہ نور قرآن لے آؤ گے تو اللہ تم سے کہ میں ان گھروں کو بلند کر دوں گا. یہ گھر شاہی محلات سے زیادہ عظیم ہو جائیں گے. مکے اور مدینے کے جھونپڑے تھے، پختہ مکانات بھی نہیں تھے.
مکے اور مدینے میں جو رسول اللہ نے ہیڈ کوارٹر بنایا ان کے دروازے بھی نہیں تھے، کواڑ بھی نہیں تھے، پردے لٹکے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی کیا تھی؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جن گھروں میں قرآن آ جائے گا اللہ نے قانون ٹھہرا دیا کہ ان ترفع، کہ ان گھروں کو رفت دی جائے گی، وہ گھر رفت والے ہوں گے، مرفوعات مطہرہ، اور ان گھروں میں ایسے افراد تیار ہوں یذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یعنی جب یہ قرآن قلوب سے بیوت میں آئے گا تو ان بیوت میں پھر افراد سازی ہوگی، وہ ایسے افراد تیار کیے جائیں گے جن کا آگے ذکر ہے۔ اس کے بعد جو تیسری سٹیج ہے اس قرآن کے حوالے سے وہ 6:121 122 دیکھیں، قومن کان میتن فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ ہو سکتا ہے 121 بھی اور 122 122 بیٹے، سورہ الانعام 6 سورہ کی 122، کہ اس قرآن کے آنے سے کیا ہوگا؟ جب بھائی زندہ ہو جاؤ گے، زندگی تمہیں ملے گی۔ قرآن کے بغیر انسان مردہ ہے، قرآن آپ کو زندہ کرے گا، اور اس کے لیے 8:24 بھی لکھ لیں، 8:24، ہاں، لما یحییکم، رسول تمہیں زندگی عطا کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے ہے۔ رسالت کے بغیر، قرآن کے بغیر انسان مردہ ہے، قرآن تمہیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور جس کو زندگی مل جاتی ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ جعلنا لہ نورا، اس کی زندگی سراپا نور بن جاتی ہے، نور اس کے قلب میں، قالب میں، ذہن میں، ضمیر میں، دل میں، دماغ میں، یعنی قرآن مومن کو سراپا نور بنا دیتا ہے۔ سراپا نور کا یہ معنی نہیں کہ انسان بشر نہیں رہتا، یعنی اپنی جنس کے حوالے سے وہ بشر ہے، ہاں، لیکن اپنی بصیرت، بصارت، کردار، سیرت وہ نور ہے، سراپا نور ہے۔ اور اگلی بات یہ فرمائیے یمشی بہ فی الناس، پھر وہ اس قرآن کو لے کر حجرے میں بیٹھ نہیں جاتا، مقید نہیں ہو جاتا، محدود نہیں ہو جاتا، اس قرآن کو لے کر وہ چل پڑتا ہے۔ یہاں جو ہے نا یمشی بہ فی الناس، چلتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہم کاروں پر چلتے ہیں، کاروں کے توسط سے چلتے ہیں، دوستوں کی بنیاد پر چلتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کا چلنا بر بنا قرآن ہوتا ہے، بہی، ان کا جو سہارا ہے، ذریعہ ہے چلنے کا، یعنی آج ہم گاڑیوں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن گاڑیاں کس لیے؟ کتاب اللہ کے لیے، یمشی بہ فی الناس۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے 8:29 میں ایک وعدہ فرمایا ہے، یہ 8:29 سورہ الانفال، عجیب لفظ آئے، نکالے بیٹے ریحان، 8:29، ہاں 217 صفحہ یا 216، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ بار حوالہ یاد آیا سورہ البقرہ کی آیت 282 کا، وہاں تقوی پر ایک انعام عطا ہوا ہے، جو سب کیا ہے؟ 282 میں، ہاں نام کا تو تعلیم وہ تو نہیں، بقرہ 282، وہ تو سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں ایک مٹھائی کا کام ہے، ادھار کا، یعنی وہ تو ساری چیزیں، اس میں ایک بہت بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تمہارا کام ہے تم اپنے تقوی پیدا کرو. اللہ کا کام ہے کہ وہ تمہیں اپنا علم قرآن دے دے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ کام ہے. تقوی پیدا کرو اپنے اندر. تقوی پر اللہ تعالیٰ ازر خود بخود تمہیں علم عطا کرے گا. وہ تقوی کی اساس پر جو علم عطا ہوتا ہے نا، وہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، پاک کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے. یہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اللہ خود بخود تمہیں علم دے گا. الرحمن علم القرآن، قرآن کا معلم خود رحمان ہے، وہ زندہ رحمان ہے. ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم فرقانا، یعنی تمہیں ایک ڈسٹنکشن دے گا، تمہیں وی آئی پی بنائے گا. تم فرقان بن جاؤ گے، حق اور باطل کی پہچان بن جاؤ گے. یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری تمام بدحالیاں تم سے چھٹ جائیں گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کبھی دیکھا ہے جب بچہ گند میں بیٹھا ہو اور ماں اسے گود میں لینا چاہے تو کیا کرتی ہے؟ پہلے صاف کرتی ہے پھر اٹھاتی ہے. جب تمہارا تقوی آئے گا اور اللہ تمہیں فرقان، تو تمہارے ماضی کے جتنے داغ دھبے ہیں نا وہ دھو دے گا، تمہیں صاف کرے گا. معیت الہی اور قرب الہی سے تم وہ مقام حاصل کرو گے کہ یغفر لکم، تمہیں پروٹیکشن دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل کے مالک ہے. یہ تقوی کرنے سے ہاں، تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں بیٹے سنی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تقوی کا معنی بیٹے ہم نے پرہیزگاری کر دی ہے. پرہیزگار بنا، ہاں پرہیزگار. اور پرہیزگاری جو ہے نا، جس طرح پرہیزی کھانا ہوتا ہے، ہاں پرہیزگاری. تو یہ پرہیزگاری قرآن کے الفاظ کو، یعنی ہم نے آدم کتنا بڑا مقام ہے، اور ہم ریحان بیٹے خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائی کو. یا کھلاڑی کا جو میدان میں نہیں، پہلوان جو ہوتے ہیں. کہا عمل، اور ہم عملی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے سنی بیٹے؟ عملی کس کو کہتے ہیں؟ بے عمل کو کہتے ہیں، افیمی کو کہتے ہیں. عملی آ رہا ہے، بے عمل ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، اور وہ افیمی ہوتا ہے، نشہ باز ہوتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں عملی ہے. عموماً کہتا ہے یہ عمل کرتا ہے جی. یا تو وہ عمل ہوتا ہے یا پھر عمل ہوتا ہے تعویذ گنڈے کا، عامل اس کو کہتے ہیں. یعنی الفاظ کی وہ معنویت ہی بتا رہی ہے کہ قوم بگڑی ہے تو کس مقام پر چلی گئی. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اب اس کے ساتھ 45-21 دیکھیں کس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں. تقوی ہے بیٹے، یعنی جب عرب سفر پہ جاتے تھے تو، اور سفر بھی ہو خاردار اور نکیلے پتھروں پر، تو کیا کرو گے؟ وہ جو گھوڑا ہے نا اس کو وہ نال بند کرتے تھے. نال بندی جانتے ہو یا نہیں؟ پیروں پہ وہ چڑھا لیتے تھے تاکہ وہ زخمی نہ ہو، اور آپ بلا خوف و خطر آگے بڑھتے چلے جائیں. تقوی ہے ایڈجسٹمنٹ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یا نازل کردہ جو ویلیوز ہیں، ویلیوز آف قرآن، ان کے ساتھ اڈاپٹ کرنا. ویلیوز آف قرآن کے ساتھ ہم آہنگ کرنا. اس کی جو نواہی ہیں، منکرات ہیں، ان سے رک جانا، اور جو کرنے کے ان کے اندر قائم ہو جانا. تو اب 45-21 میں یہ چیلنج کی ہے، عجیب مقام ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون. نکلا جاؤ بھائی. انہوں نے گمان کر لیا. گمان. اور اب تو اللہ کے بندوں گمان نہیں یقین ہو گیا ہے. ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، یا نہیں ہو رہی؟ یعنی افغانستان، عراق، چچینیا، کشمیر، پاکستان کہاں ہے؟ کیا گمان کر لی ہے؟ قرآن تو گمان کی بھی اجازت نہیں دیتا. کون کن کے بارے میں؟ نجترح السیئات، جو سیاح کا معنی ہوتا ہے توازن شکل، جو ایکولیبرم یا بیلنس چاہیے وہ بیلنس کو توڑ دے، عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو. کیا ہم سیئات کا جو ارتکاب کر رہے ہیں ان کو کر دیں گے؟ کرتے ہیں. نجل فعل مضارع ہے، کرتے ہیں یا کریں گے یا کرنا ہمارا مزاج ہے. کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ان کو ہم پلہ کر دیں گے، برابر کر دیں گے جو سیئات کرنے والے ہیں اور ایمان اعمال صالحہ والے ہیں؟ ہاں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اہل تقوی، اہل ایمان کیا برابر ہو جائیں گے ان کے؟ نہیں. کیا سیئات کرنے والے برابری کر سکتے ہیں ایمان اور عمل صالح والوں کی؟ اور آگے دیکھیں، سوان محیاہم و مماتہم، ہم تو برابری قیامت کو تو مانتے ہیں برابر نہیں ہوں گے، لیکن حیات دنیا میں تو ان کو برتر مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں، محیاہم و مماتہم. نکلی جاؤ بھائی. جی ہاں بھائی دیکھو. محیاہم و مماتہم، نہ حیات دنیا میں وہ ہم پلہ ہو سکتے ہیں، نہ حیات آخرہ میں. پہلے تو دنیا میں کہا نا ہم پلہ ہو سکتے ہیں، کہاں؟ حیات دنیا میں اور حیات آخرہ میں. کیا ان دونوں کی زندگیاں اور موت برابر ہو سکتی ہے؟ اور آگے دیکھیں، ہم نے تو برابر سے بھی آگے بڑھا دیا ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ساء ما یحکمون، کتنا گندا فیصلہ ہے جو تم نے کیا. ساء ما یحکمون ملا سنی بیٹے یا نہیں؟ کیا کہتا ہے؟ ساء، یہ جو دعوے کرتے ہیں یعنی یہ دونوں کو برابر ماننا. ساء ما یحکمون، اس سے گندا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم یہ فیصلہ کرتے والے مفتی اور قاضی اپنے آپ کو پنے خواہ سمجھتے ہیں تو اللہ کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا رہا؟ ساء ما یحکمون. اور اب ایک بات نصارہ کے مقابلے میں، خاص طور پر اہل کتاب کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں 57 سورہ آخری آیت ایمان والوں کو چیلنج کیا کہ ٹیسٹ کراؤ اپنا ایمان. دعوے تو کرتے ہو نا، ٹیسٹ تو دو، ثبوت تو دو اپنے ایمان ہونے کا، مومن ہونے کا. آیت 28 29 دونوں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، نکلیے جاؤ بھائی. کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ منافقوں سے شروع ہوتی ہے، مومنوں سے؟ آمنوں سے. اور ہم جتنے بیٹھے ہیں اور امت جتنی ہے کیا کہتی ہے؟ ایمان والی ہے. کیوں جاؤ بھائی؟ ہر ایک شخص ہر ہی کہتا ہے کہ میں ہی صحیح مومن ہوں. مومن ہو. اب مومن کی پہچان سنو. متقی، اللہ کا تقوی اختیار کرو. مومن ہو تو بتاؤ متقی بھی ہو یا نہیں؟ ہری پگڑی ہے، لباس ہے، تقوی. اور پگڑیاں ایسی ہیں کہ قرآن میں ذکر ہی نہیں ان کا. تقوی اختیار کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور رسول پر ایمان تو لاؤ. رسول کو مانتے بھی ہو یا نہیں؟ اگر کہو کہ ہم مانتے ہیں تو پھر سنو، یؤتکم کفلین من رحمتہ. اگر تم مومن ہو تو پہچان بتاؤ، ٹرائل اپنی دو ٹرائل. کیا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ. کفلین یہ جاؤ بھائی آپ کا لفظ ہے. یہ جو ترازو ہوتا ہے نا، ترازو کے دونوں پلڑے وہ کفل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے.
ہم تو ایک طرف ڈالتے ہیں نا جنس اور دوسری طرف باٹ ڈالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر تم متقی ہو نا میرے معیار پر تو میں دونوں پلڑوں میں رحمت ڈالوں گا، باٹ نہیں ڈالوں گا. دونوں پلڑے جن سے رحمت سے بھرے ہوں گے. اور آگے دیکھیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تمہارے راستوں کو نورانی کر دوں گا. زیست، زندگی، راستے، علم، عمل، نور ہی نور تمہارے طرف ہوگا. اور کیسا نور؟ اس کو 622 کے ساتھ ملائیں. نوراً تمشون بہی، ایک بہت بڑے اسکالر کے ساتھ پچھلے مہینے ملاقات کا موقع ملا. افغانستان اور عراق کے بعد کہتے ہیں ہم تو ایک بند گلی میں آ گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آگے ہم نے کہاں جانا ہے. بند گلی ہے، عام الحزن ہے. قرآن کہتا ہے یجعل لکم نوراً تمشون بہی، اگر تم تقوی اور ایمان پر قائم رہو گے اور رسول پر وہ ایمان لاؤ گے جو ایمان ہے تو کبھی تم تنگ گلی میں جا ہی نہیں سکتے. یجعل لکم نوراً تمشون بہی، نور قرآن تمہیں تنگ گلیوں میں بھی روشنی دے گا. تنگ و تاریک گلیاں بھی اس نور قرآن سے روشن ہو جائیں گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پروٹیکشن کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور یہ بات اس لیے ہوگی لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ بتا دیا جائے اہل کتاب کو کہ اللہ کا فضل ان کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے، اہل قرآن کے لیے ہے. آج ذلت و رسوائی کے ہم نمائندے بنے ہوئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم تو نور اور فضل کے اہل ہو اگر تقوی پیدا کرو. اور تاریخ گواہ ہے کہ 23-24 سال، ربع صدی کے اندر جب قرآن ہمارا امام تھا تو سنی بیٹے 24-25 سال میں مسلمان کہاں پہنچے کچھ پتا ہے؟ 3 بر اعظموں پر، افریقہ اور آپ کا ایشیا، اور ادھر ہم اسپین پہ پہنچ گئے. اور اس دور میں پہنچے کہ کوئی ہمارے پاس ٹینک نہیں تھے، کوئی ریل گاڑی نہیں تھی، اونٹ اور گھوڑے. اور الیکٹرانک میڈیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میڈیا کیا تھا؟ خطابت یا کتابت، بولنا یا لکھنا. کوئی پریس کا دور نہیں تھا. تو صرف ہمارے پاس اللہ کا قرآن تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت یا کمپریہنسونیس یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں تربیت کا جعفر بھائی ایسا کمال تھا کہ اسی مسجد سے جج بن کر نکل رہے تھے، اسی مجلس سے مسجد سے کمانڈر ان چیف نکل رہے تھے، ایڈمنسٹریٹر نکل رہے تھے، قاضی نکل رہے تھے. یعنی قضاء کی کوئی الگ جوڈیشری تو نہیں تھی، کوئی الگ کوئی ملٹری سائنس کے لیے کوئی اکیڈمی تو نہیں تھی، کوئی ایڈمنسٹریٹو کالج تو نہیں تھا یا تھا. یعنی مسجد نبوی جو تھی وہ ایڈمنسٹریٹو کالج بھی تھا، جوڈیشری کی تربیت بھی تھی، ایڈمنسٹریشن کا بہترین نظام. اور ایک صحابی کی اتنی خصوصیت، اس کو جس پوسٹ پر بٹھا دو وہ جج بنا دو، یہ جج بنا دو، مشرق حرام کا جو ہاں کسی بھی پوسٹ پر اس کو بٹھا دو. آج تو ہم وہ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ جیکس آف آل ماسٹر آف نن، جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن، جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. نن. یعنی یعنی آپ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ جب آئے ہیں ہندوستان تو 17 سال کی عمر تھی، اور آج ہم 70 سال کے ہو کر بھی وہیں کھڑے. تو یہ چیز 3 مراحل ہم نے زیر بحث لائے ہیں. ایک مرحلہ ہے کہ کتاب اللہ کتابوں سے، کاپیوں سے اٹھا کر
سینوں میں لایا جائے. سینوں سے اگلی سٹیج کیا ہے کہ اس کو گھروں میں بیوی اور بچوں میں اہل و عیال میں دوستوں میں حلقہ احباب میں لایا جائے. اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ اس نور قرآن کو ہم لے کر گلیوں میں بازاروں میں ماحول اور معاشرے میں معیشت اور معاشرت میں اس کو لے کر چلے. یہ 3 سٹیجز ہیں انفرادی حوالے سے. کیوں ریحان بیٹے ہم چلے کہاں سے تھے کچھ پتہ ہے؟ کیوں ریحان بیٹے ہم چلے کہاں سے تھے؟ اہل حق کیا سوال کیا تھا جس کا نجات سے یافتہ کون؟ یعنی ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور جو اس سے نجات پانے والی جماعت اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کیا امن بے رسول کے بچے سوچیں گے کہ آپ کا رسول تو ہے نہیں، رسول کا ہی معاملہ ہو تو کہ ذرا ان کے خاص طور پہ رسول موجود ہیں. ہاں سنی کے جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو کیا مانا؟ رسول ہے. اگر نہیں تو ان پر ایمان کیا ہے؟ خیر یہ آج کا موضوع نہیں ہے. چلیے بہرحال اس کا ہم ایک مقام دیکھتے ہیں سورہ الاعراف آیت 29 اور 30. مل گئی اجاز بھائی؟ آیت 28 بھی دیکھ لیں، بڑی ریلیٹڈ ہے. مل گئی ریحان بیٹے یا نہیں؟ 83 سے شروع ہوئی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہیں، قالوا تو کیا کہتے ہیں؟ وجدنا علیہا آبانا، یہ آج ہمارے اوپر بالکل منطبق ہوتی ہے. جب خلاف قرآن کوئی عقیدہ یا عمل اختیار کرتے ہیں تو ان سے پوچھو، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم نے تو باپ دادا کو اسی طرح پایا. وجدنا علیہا آبانا، 147 جہاں سے ہوں گے. باپ دادا کو ہم نے اسی طرح پایا ہے. آبا یہاں کا ہے جس میں روحانی باپ اور جسمانی باپ دونوں آ جاتے ہیں. اور اگلی سٹیج مولوی اس سے آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے واللہ امرنا بہا، اور یہ تو اللہ ہماری تقدیر میں لکھ چکا، اللہ امر کر چکا. وجف القلم، اور قلم خشک ہو گیا. کہتا ہے کہ جب بچے میں روح ڈالی جاتی ہے تو ساتھ ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، نیک ہوگا بد ہوگا. وجف القلم، اور اب قلم خشک، اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. واللہ امرنا بہذا، امرنا نہ اسے پڑھ لیں ورنہ کفر ہو جائے گا. اگر ہم پڑھ لیں گے نا واللہ امرنا بہا، امرنا کر دیں گے تو کفر ہو جائے گا. جاؤ بھائی کیوں؟ کہ ہم نے پھر ہم اس کا معنی کریں گے کہ اللہ کو ہم نے حکم دی ہے، ہم عامر ہے، اللہ مامور ہے. اللہ اس وقت کافروں کا عقیدہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. آپ دیکھیں حجت اللہ البالغہ آیت 28 کا دوسرا حصہ. قل، ان سے کہو، جواب دو. ان ریحان بیٹے نکلا ہے، کیا جواب دیا؟ قل پڑھو، کہہ دو کہ میرے پروردگار نہ عربی پڑھو. قل ان اللہ، نہ بیٹے لا یامر، لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کیا کہا؟ ان سے کہو اللہ وہ نہیں زنا کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، غصب کر رہے ہو، دھوکہ ڈال رہے ہو، ربا لے رہے ہو اور سارے کاموں کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. ان سے کہو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، جو اللہ آپ کو فحشاء سے روکتا ہے وہی آپ سے فحش کروا رہا ہے.
1690 کہ اللہ تو عدل احسان اور ایتاء ذی القربی کو حکم دیتا ہے وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو جو اللہ آپ کو فحشاء اور منکر سے روکتا ہے وہی آپ سے فحشاء اور منکر کروا رہا ہے۔ آگے کیا کہا؟ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہتان ترازو، بہتان بازو، بہتان بازی کا بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ یہ بہتان ترازی اور بہتان بازی ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے، اللہ نے یہ ہم سے کروایا ہے۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم اللہ کے حرام سنو، اللہ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دی ہے۔ آیت 33 دیکھو اسی کی، اور یہ حرام دیکھو ہم کتنی شیر مادر کی طرح ان کو کر رہے ہیں۔ کسی کی مرغی لینا تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ پورے کا پورا دین۔ 7:33 قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن اسم والبغی بغیر الحق۔ اگلی آیت ہے جس پر ہم توجہ دینا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیوں جا بھائی کبھی غور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کیا کیا چیزیں میں نے حرام کی ہیں۔ ان حرام چیزوں میں ایک یہ بات بھی ہے، ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، دین میں وہ چیز داخل کر لینا جس کی سند اللہ نے اپنے قرآن میں نازل نہیں کی، یہ شرک ہے۔ ایسا کرنے والا فرد اور جماعت مشرک ہے۔ اللہ کے دین میں بے سند باتیں کرنا، بے سند باتیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کہنا جس کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ رحمان نے تو تمہیں علم قرآن دیا ہے، قرآن سے ہٹی ہوئی باتیں دین میں داخل کر دینا اور اسے رحمان کی طرف منسوب کرنا، یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ اب آئیے 29 آیت پر، وَأَقِیمُوا وَجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تعودون۔ 29 آیت نکلے ریحان بیٹے؟ کما باداکم تعودون، کیا ترجمہ کیا؟ 5 کے بعد جو ہے نا کما باداکم تعودون، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہو گئے۔ اب یہاں تعودون کے اندر پیدائش کہاں سے آ گئی؟ یہ قوموں کا مزاج بتایا جا رہا ہے۔ قوموں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کی بنیاد پر ان کو حیات نو عطا کرتے، اور کچھ عرصے کے بعد قومیں اپنے اوپر موت طاری کر لیتی ہیں، حیات سے معزوف ہو جاتی ہیں۔ آج تو تمہارا ایمان اور تقوی اور علم کی بنیاد پر بدا ہو رہا ہے، نقطۂ آغاز۔ لیکن ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ تم کیا کرو گے؟ تعودون۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ اور کفر کیا تھا؟ ان تضربوا اعناق بعضکم ببعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو، غصب کرو جان عزت اور مال ایک دوسرے کی۔ جس طرح آج تمہارا بدا ہو رہا ہے، کسی آگے چل کر دور میں تمہارا دوبارہ عود کرو گے تو اسی جاہلیت و جہالت کی طرف۔ اس وقت حال کیا ہوگا؟ یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آج کا عنوان تجویز کیا، اور یہ آیت میرے ذہن میں ہے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ تم میں ہدایت یافتہ رہے گا، ایک گروہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق ہوگا ہدایت یافتہ، فریقاً ہدا، ایک گروہ ہوگا ہدایت یافتہ۔ اور آگے وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، یہ جہاں
دو گروہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں ایک گروہ ہے اور اس کے مقابلے میں بہت سی جماعتیں ہیں۔ ایک حوالہ لکھ لیں فریقن کے حوالے سے، 39 45 29 نہ 27 نمبر 27 45۔ جب نبی آتا ہے نا تو اس کی آمد کے ساتھ ہی دعوت توحید سے دو جماعتیں ہو جاتی ہیں فوراً۔ سید ناسوالے کی مثال دی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبودیت رب، اور آگے کیا کہتا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، فوراً دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔ 27 45 حضرت صالح، یعنی یا وہ قوم کو کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اس توحید سے فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ان گروہوں کو فرمایا، یہ جو ہمارے پاس آیت نمبر 30 ہے، کیا فرمایا؟ فریقن ہدا، ایک گروہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اب وہ ہدایت یافتہ گروہ جو ہے، ایک تو ہمیں اس کی پہچان چاہیے۔ یہاں دو حوالے ہمیں کام دیں گے، 2:213 اور 5:15-16، اور اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ، بلکہ گروہوں کا مجموعہ ہوگا، وہ کیا ہوں گے؟ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اس فریق کے علاوہ جو فریق ہوں گے ان کے اوپر ضلالت نافذ ہو چکی ہوگی۔ حق اعلی، حق اعلی، لاگو ہو جانا، نافذ ہو جانا۔ حق علیہم الضلالہ، حق کا صلہ ہے اعلی، حق اعلی، لاگو ہو جائے گی، نافذ ہو چکی ہوگی، زد میں آ چکے ہوں گے وہ ضلالت کے۔ اور یہ جو ضلالت کی زد میں آنے والے ہیں، ان کے بارے میں آگے دیکھیں کیا فرمایا سنی بیٹے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، انہوں نے، وہ جو حق علیہم الضلالہ والے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا، ولی، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، لاگور، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا، اور حالت یہ ہے وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان یہ کرتے ہوں گے، یقین ان کا یہ ہوگا، بھروسہ یہ ہوگا، انہم مہتدون، کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیاطین کو ولی بنایا ہوا ہے، اور یحسبون انہم مہتدون۔ اب یہاں ہم ایک اور آیت لے کر ختم کرتے ہیں، 43-37، عجیب مقام آ رہا ہے۔ میں تو اس سے تو سارا قرآن ہی کتاباً عجب ہے، قرآن عجباً، لیکن یہ تو خاص اس کا اپنا ایک حظ ہے۔ 37 آیت، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ہاں دونوں۔ کیا لفظ آ گیا؟
ومن یعش عن ذکر الرحمن. کیا ترجمہ کیا ہے؟ باپ دادا کو زندہ کرنا. ہاں 47. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. کیا ترجمہ کیا چوسا؟ جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی غافل کرے پھر ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہے. یعش عن ذکر الرحمن. یہاں دو لفظ بڑے زبردست ہیں، ایک تو عشا اور ذکر الرحمن. اور عشا کا یہ روٹ ہے عین شین واو. واو اور لفظ عجیب آ گیا ہے عین شین واو واو عشا وا. یعش کا ہاں یہ جو ہے نا یہ مان شرطیہ ہے، متضمن شرط ہے، تو یہ آخر سے واو گر گئی ہے. جس طرح دعا یدو ہوتا ہے نا ناقص واوی، تو ناقص واوی ہے یہ اور آخر کی واو گر گئی ہے. یہاں لفظ آیا ہے جو سا عشا ان عین شین واو. عشا ان، عشا کا عشا یا شو کا صلہ ان استعمال ہوا ہے. تو اس کا ابھی ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی آنکھیں تو ہوتی ہیں آئی بالز ڈیلا بائی شیپ، لیکن ان میں بصارت نہیں ہوتی. مطلب یہ کہتے بہت ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بالکل نہیں ہوتی، اور بالکل آپ دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ انڈے ہیں یا ہاں یہ ہے اشاعت. آنکھیں پروسیس موجود ہے، شیپ موجود ہے، لیکن اس کے آپٹک نرز وغیرہ یہ جو اندر کا نظام ہے نا ہوتا ہی نہیں یا بند ہو چکا ہوتا ہے. یعنی یہاں یہ کہ آنکھیں تو اللہ نے ان کو دی ہیں 7,189 آنکھیں تو ان کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے ان آنکھوں کو اندھا بنا لیا ہے. کام لینا چھوڑ دیا. اور کہاں سے انہوں نے ان کو اندھا بنایا ہے؟ عن ذکر الرحمن. اور یہاں ایک حوالہ لکھیں، ذکر الرحمن کا جب لفظ آتا ہے تو وہ پھر چلتے ہیں اللہ کی ضربیں لگانا. تو اس کے لیے 41 کا ایک حوالہ یاد رکھا کریں. حامیم سجدہ کی وہ سورت بھی 41 ہے اور آیت بھی 41 ہے. 15-9 کا زیادہ اسٹرانگ نہیں. نہیں اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ وہاں ذکر آیا ہے انا نحن نزلنا ذکر، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں ذکر نازل کیا ہے. لیکن کوئی کہتا ہے کیا ثبوت ہے کہ ذکر سے مراد کتاب ہے؟ لیکن کتاب کی حفاظت کی ذمہ کی آیت کون سی؟ نہیں وہ کچھ لوگ ہیں جو ذکر سے رسول لیتے ہیں. اچھا یہ ہے جی ان الذین کفروا بالذکر. تو یہ جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس میں دوسرا چانس ہی نہیں ہے. صحیح بات. 41 ان الذین کفروا بالذکر، جنہوں نے انکار کیا ہے کس کا؟ ذکر کا. اور آگے کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ. ہاں لما جاہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، وہ تو صرف اور صرف کتاب ہے. اس کی اور کوئی ترجمہ بھی نہیں ہوتا. ترجمہ ممکن ہی نہیں. ترجمہ وہ کیا کرے گا؟ دوسرا کر ہی نہیں سکتا. نہیں وہ تو جب ان کے پاس پہنچ گیا، اور وہ جو پہنچا ہے وہ کیا ہے؟ رسول بھی پہنچا ہے، کتاب بھی پہنچی ہے. تو 15:9 میں بعضوں نے کہا ذکر سے مراد ہی رسول ہے، اور حفاظت سے مراد ان کی سنتیں زندہ ہے قیامت تک. وہ پگڑی کیسے پہنتے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، یہ ساری کتابوں میں محفوظ ہے ان کی سیرت. تو یہاں پر یہ ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، وہ ذکر کیا ہے؟ وہ کتاب ہے.
اور کتاب بھی کیسی ہے؟ عزیز. یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی. غالب کی ہے تو مغلوب کیسے ہوگی؟ پھر فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. آگے سے پیچھے سے حال کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے اس پہ باطل چڑھائی کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا. تنزیل من حکیم حمید. اس کا نازل کیا جانا اس ذات کی طرف سے ہے جو سراپا حکمت ہے، سراپا ستائش ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ. جو اس کتاب اللہ سے اپنا رشتہ توڑتا ہے، اندھا بنا رہتا ہے ذکر الرحمن سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. یہ بھی لفظ عجیب ہے، قاف یہ زوال قیض. قیض ہوتا ہے گھوڑے کو، گدھے کو لگام، کاٹھی، جو کچھ ڈالنا ہے نا، نکیل، کڑیالہ، جو کچھ ڈالنا ہے، ڈالنے کے بعد کسی کے ہاتھ میں اس کو تھما دینا یا اس کے ہاتھ میں دے دینا. اب اتنا بڑا نکیل ڈالی ہوئی ہے تو بچہ اس کو لے جا رہا ہے، قابو میں آ جاتا. اب وہ اگر نکیل نہ ڈالی ہوتی اور وہ اپنا جنگل میں اپنی آزادی سے ہوتا تو شاید بڑا آدمی بھی اس کو کنٹرول نہ کر سکتا. نقیض لہو شیطانہ. تو ہم اس کی لگام نکیل شیطان کے ہاتھ میں پاتے، شیطان کے ہاتھ میں اس کی نکیل آ جاتی ہے، اور وہ شیطان جو ہے فَهُوَ لَهُ کریم، وہ اس کا کرین بن جاتا ہے. کرین کیا ہوتا ہے جیسا؟ کرم کرین کیا ہے، کرینے کیا ہے، انگور کو کہتے ہیں کرم تو. ہاں کرین، کرم. کرین. اچھا کرم. اردو میں کرینے کیا میں بولتے ہیں. ہاں بس یوں سمجھو کہ دو سانڈ ہو نا، مقابلے میں آ جائیں اور ایک دوسرے کے اندر سینگ پھنس جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کا ضرور ٹوٹتا ہے. اور اگر دونوں سلو کر لیں اکثر ایسے ہی ٹوٹتا ہے کہ باقی آتی ہیں ٹھنڈے، اگر وہ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے آگے سے مڑے ہوئے تو ایک کا ضرور ٹوٹتا ہے. میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا. بس یوں سمجھ لو کہ اب ان کے سینگ ایک دوسرے کے اندر پھنس گئے. یہ ہے لازم ملزوم ہونا. اب وہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہو گئے. اس کے یعنی جس طرح چور جو ہے نا، وہ چوری کرتے کرتے اس مقام پر آ جاتا ہے کہ چوری چلی بھی جائے تو ہیرا پھیری نہیں جاتی، ڈنڈی مارنے سے وہ باز نہیں آتا. شیطنت کے ساتھ اس کا اتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے کہ شیطنت سے وہ باز نہیں رہ سکتا. اور یہاں جو شیطان مفرد استعمال کیا نا، جنس، یہ جنس اس سے مراد ہے، ایک فرد مراد نہیں ہے. کیوں؟ آگے دیکھیں. وہ ان شیطان سے مراد یہاں جنس ہے، فرد نہیں ہے. اس کی دلیل وہ انہم. اگر شیطان سے مراد ایک فرد ہوتا نا تو انہم نہ آتا، انہو آتا. وہ انہو جو ضمیر لائی جا رہی ہے وہ جمع کی ضمیر لائی گئی ہے، اور وہ یعنی شیطان، یہ جنس مراد ہے. وہ روکتے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے، میرے راستے سے. صدا کا صلہ کیا ہے جو صاحب؟ صدا ان، یصدونہم ان السبیل. صد کس کو کہتے ہیں؟ جب بھائی کچھ پتہ ہے کل ہی سمجھایا کیا؟ وہ دو راستوں کو روک بند کر دینا. ہاں وہ صدف تھا. اسی سے یہ بھی رستہ ہی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا جن کی آواز ایک ہوتی ہے، یہ بھی تقریباً ترجمہ ایک کا. صد سین دال سمجھو، صد راستہ ہے نا. تو راستے پہ کوئی جانا چاہتا ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ ادھر نہ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ دیوار کھڑی کر دو.
وہ ان ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ راستے سے ورے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے نوکر چاکر کھڑے ہو جائیں، آپ دیوار کھڑی کر دیں. اب نہ آپ خود وہاں پہنچ رہے ہیں نہ کسی کو پہنچنے دے رہے ہیں. یہ ہے صدان، مذہبی پیشوائی ہے. قرآن کے راستے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کہتے ہیں مفت. ہمارے شیخ صاحب تھے آپ جب وہ جسٹس یعقوب علی صاحب کی صدارت میں بدوین بانڈے کے مقام پر درس دیا تھا، تو اس میں آپ کی مسجد کے وہ نہیں جو غالب مارکیٹ والے سیف الدین وہ آئے تھے، تو میں نے درس دیا اختلاف اور تفرقہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. تو پھر سوال جواب ہوئے، تو وہ سوال جواب کے سینٹر میں کھڑے ہوئے. تو مجھے اور جسٹس صاحب کو کہتے، جسٹس صاحب قاضی صاحب کو آپ بتا دیں کہ یہ گلبرگ ہماری چراگاہ ہے، یہ چراگاہ ہے ہماری، یہ چراگاہ ہے، یہاں سے ہم چندے لیتے ہیں، سارا کاروبار چلتا ہے، ہمارے مدارس چلتے ہیں، یہاں ہم آپ کا قرآن نہیں چلنے دیں گے. تو چیف جسٹس ریٹائر پاکستان نے اتنا تعجب سے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ مذہبی پیشوائی اتنی جری ہو چکی ہے کہ وہ اپنے چندوں کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم قرآن نہیں چلنے دیں. وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ صد کے طور پر، دیوار کے طور پر حائل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے. اور سبیل جو ہے وہ 6155 کتاب اللہ 1208. اور آگے دیکھیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ کہتے ہیں اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ان کو روکا جائے. اگر قرآن آ گیا تو ہمارے حلوے مانڈے کہاں جائیں گے؟ میرے درس میں ایک قبر گورکن بیٹھنا شروع ہو گئے، تو وہ بعد میں دیکھا نہیں بیٹھتے. میں نے کہا بابا جی آپ بیٹھے نہیں، کہتے تو ساڑھے درس کی بیٹھیے، تسی تے ہر شخص نو کہتے خود قرآن پڑھو، تے جے آدمی قرآن پڑھن لگ پے تے ساڈے وظیفے دا کی بنے گا؟ اسی تے ہر قبر تے ایک بارہ پڑھیے نہ پڑھیے ساری روزی لگی ہوئی ہے ماہوار. تو اگر ہر آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو نجات یافتہ جماعت ہے وہ اللہ کی آیات اور کتاب کی متمسک اور اللہ کی کتاستہ، اور اس کے پاس نور قرآن 3 مراحل میں، نور قلوب میں، نور بیوت میں، اور نور اسواق اور شوارع میں. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب امام ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو معیار حق و باطل مان کر اس کا تمسک اختیار کرتے ہیں. جس میں بھی یہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اہل حق، اہل نجات ہے، خواہ نام اس کا کچھ نہ ہو یا کچھ بھی لوگوں کو کے اندر اس کا نام ہو. تو یہ ایک سٹیج ہوئی ہے، تو اگر چاہیں تو اس کی 3 مزید سٹیجز ہو سکتی ہیں، لیکن اب ہم اگلے ہفتے اس حوالے سے شاید نہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہوگا. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.